لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. صلوات. اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل یا علی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سیدنا نبینا شفیعنا طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد. اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين قوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يوشك نفسه فأولئك هم المفلحون. صلوات. اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. عزاداران سید الشہداء، آج محرم کی 6 تاریخ ہو گئی ہے. آج کی شب سعد ہے. آج پانی بند ہوا تھا. جب مغرب ہو جائے گی تو شب سعد شروع ہو جائے گی، اور اس کے بعد سے اہل بیت کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے گئے تھے. پروردگار عالم نے توفیق دی کہ پھر صحیح و سالم اس فرش عزا پر آ کر بیٹھ گئے ہیں سیدہ فاطمۃ الزہرا کو پرسہ دینے کے لیے، سید فاطمۃ الزہرا کو یہ بتانے کے لیے کہ ہم حسین سے کتنی محبت کرتے ہیں، ہم حسین سے بہت عقیدت رکھتے ہیں، ہم زہرا تم سے بھی عقیدت رکھتے ہیں، بہت محبت کرتے ہیں، اور ہم اس محبت کا اظہار کرنے کے لیے ہر روز اس فرش عزا پر آ کر گریہ وزاری کرتے ہیں. حسین پر جو ظلم و ستم ہوئے، اس ظلم و ستم کو یاد کر کے اپنے آنسوؤں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. سیدہ، ہم بڑے غریب ہیں، ہم آپ کو کچھ بھی نہیں دے سکتے. آپ تو کائنات کی مالک ہیں، عرش و آسمان کی مالک ہیں، زمین پر جتنی چیزیں ہیں وہ سب آپ کی ہیں. ہم آپ کو کیا دیں؟ ہمارے پاس صرف اور صرف اپنے آنسو ہیں جو ہم آپ کو ہدیہ کرتے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ سیدۃ الزہرا ہماری ضرور ان آنسوؤں کو اپنے دامن میں جگا دیں گی. حسین وہ ہستی ہیں کہ جب ولادت ہوئی تو فرشتے اور پورے آسمان سے آتی ہیں. حسین وہ پاک و پاکیزہ ہستی ہیں کہ فرشتوں نے اپنے گناہوں کی مغفرت کروائی، اور حسین وہ ہستی ہیں کہ جب ان کی ولادت ہوئی تو ایک فرشتہ آسمان سے نازل ہوا، عرش اعلیٰ سے زمین پر نازل ہوا، اور آ کر ایک ندا لگائی کہ کہا اے زمین پر رہنے والوں، چرند و پرند، انسان، سب سن لو کہ پروردگار نے کہا ہے کہ اپنے آپ کو غم کی چادر میں ڈال لو، کیونکہ اس مولود کے اوپر اس دنیا میں رہنے والا ایک گروہ ایک ظلم کرے گا اور اسے ناحق قتل کر دے گا. جب یہ ندا سنائی جا رہی تھی تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یہ فرشتہ آیا، اور فرشتے نے آنے کے بعد کہا یا رسول اللہ، آپ کے لیے میں ایک خوشخبری لایا ہوں کہ حسین کی ولادت ہوئی ہے، اور آپ کے لیے ایک تعزیت کا سامان لایا ہوں کہ حسین کو اس دنیا میں رہنے والے ایک گروہ قتل کر دے گا. جب رسول خدا کو حسین کی ولادت پر یہ خبر سنائی گئی تو زار و قطار رونے لگے، بہت روئے، گریہ کیا.
جب گریہ کر چکے تو اس فرشتے نے کہا کہ پروردگار عالم نے کہا ہے کہ اس حسین کا بہت مرتبہ ہوگا، اس حسین کے صدقے میں لوگ روزی کھائیں گے، اس حسین کے صدقے میں لوگ اپنی مرادیں پائیں گے، اس کا مرتبہ آدم کے بیٹے حابیل کی طرح ہوگا۔ جب رسول خدا خوب گریہ کرنے لگے اور اللہ سے دعا کرنے لگے کہ پروردگار عالم میں تجھے قسم دیتا ہوں، میں تجھے قسم دیتا ہوں کہ تو اس گروہ کو کبھی بھی برکت نہ دینا، جو میرے حسین سے بغاوت کرے، جو میرے حسین کا قتل کرے، تو کبھی اس دنیا میں نہ اسے دنیا کی نعمتوں سے نوازنا اور نہ ہی آخرت کا سکھ نصیب کرنا۔ جب پروردگار عالم سے رسول خدا دعا کر چکے تو اس فرشتے نے مٹھی بھر خاک کربلا رسول خدا کے ہاتھ میں دی اور کہا کہ اسے ایز اے تبرک اپنے پاس رکھ لے، اور جب اس خاک کا رنگ خون میں تبدیل ہو جائے گا تو یہ جان لیجئے گا کہ حسین کا قتل ہو چکا ہے۔ رسول خدا نے اس خاک کو ہاتھ میں اٹھایا، آنکھوں سے لگایا، خوب گریہ کیا، اور جب فرشتے نے یہ خاک رسول خدا کو دے دی تو اس میں سے تھوڑی سی خاک لے کر اپنے پروں پر ڈالی اور اس خاک کو سونگھا، اور دوسرے فرشتوں کو بھی وہ خاک سونگھائی۔ جب سارے فرشتوں نے یہ خاک سونگھ لی تو ایک ایک کر کے رسول خدا کے پاس آتے گئے اور تعزیت پیش کرتے گئے کہ ہم حسین کا آپ کو پرسہ دینے آئے ہیں، ہم حسین کا پرسہ دینے آئے ہیں۔ جب سارے فرشتے چلے گئے، رسول خدا نے بھی خوب گریہ کر لیا، تو اس کے بعد رسول خدا اپنے گھر پر گئے۔ گھر جا کر رسول خدا کی حالت جب ام سلمہ نے دیکھی تو کہا یا رسول اللہ، اے مولا، آپ اتنے غمگین اور اتنے نڈھال کیوں ہیں؟ کہا حسین کے قتل کی خبر آئی ہے، اور اس کے بعد سارا واقعہ ام سلمہ سے بیان کیا۔ جب حضرت ام سلمہ نے سارا واقعہ سن لیا تو رسول خدا نے وہ خاک کربلا ام سلمہ کے ہاتھ میں دی اور کہا کہ تم اسے ایزا تبرک، ایک تبرک کی حیثیت سے اپنے پاس رکھ لو، اور میری وفات کے بعد دیکھتے رہنا کہ جس دن اس خاک کا رنگ خون میں تبدیل ہو جائے تو معلوم ہو جائے گا تمہیں کہ میرے حسین کو قتل کر دیا گیا ہے۔ ابھی یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی اور حسین کی ولادت ہو گئی، تو حسین کی ولادت کے 1 سال کے بعد رسول خدا کے پاس 1000 فرشتے تعزیت کے لیے آئے، اور جو تعزیت کرتا جاتا تھا اس خاک میں سے ایک چٹکی لے کر اپنی ابا میں، اپنے پروں میں لگاتا جاتا تھا۔ رسول خدا نے کہا کہ یہ خاک تو پروردگار عالم نے میرے لیے بھیجی ہے تاکہ مجھے یہ معلوم چلے کہ حسین کا قتل کب ہوگا۔ تو کہا یہ خاک شفا ہے، جب اسے ہم اپنے پروں پر لگاتے ہیں تو ہمیں ایک تندرستگی، ایک حفاظت کا احساس ہوتا ہے، اور اس طرح 1000 فرشتوں نے اس خاک شفا سے اپنے آپ کو منور کیا، اپنے آپ پر مس کیا۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہر لمحے خاک شفا کو حاصل کر سکتے ہیں۔ آسمانوں سے فرشتے آ رہے ہیں حسین کی خاک شفا کو ہاتھ لگانے کے لیے، تبرک کے طور پر استعمال کرنے کے لیے، اور آج شاید ہی ہمارے گھر میں کہیں پر واقعی حسین کی خاک شفا موجود ہوگی۔ خاک ہوتی ہے لیکن کیا واقعی اوریجنل خاک شفا ہمارے پاس موجود ہے؟ اگر آپ کے گھر میں خاک شفا موجود ہے تو یہ نہ صرف انبیاء اور اوصیاء آپ کے گھر میں ہمیشہ آتے رہیں گے، کیونکہ جہاں جہاں پر بھی خاک شفا موجود ہوتی ہے، یہ ہمارے رسول نے کہہ دیا ہے، علماء نے کہہ دیا ہے کہ جہاں پر بھی خاک شفا موجود ہے وہاں پر فرشتے نازل ہوتے رہتے ہیں، اور جس گھر میں فرشتے نازل ہوتے رہیں پروردگار کی رحمت رہتی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھتا رہتا ہے، اور جس گھر پہ خدا کی نظر ہو، خدا دیکھ رہا ہو، وہاں کوئی گناہ نہیں کر سکتا، وہاں پر کوئی انسان اپنے نفس کو شیطان کے ہاتھ میں نہیں دے سکتا۔ جہاں پر اللہ کی نظر ہو وہاں پر کوئی کسی کا دل نہیں دکھا سکتا۔
جہاں پر خدا کی نظر ہو وہاں پر کوئی اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا. اگر ہمارے گھر میں نافرمانی ہو رہی ہے تو پروردگار کی نظر نہیں ہے. اگر ہمارے گھر میں کوئی گناہ ہو رہا ہے ہم سے یا ہماری اولاد سے تو یقین جانیے پروردگار ہمیں نہیں دیکھ رہا. اس نے ہمیں چھوڑ دیا ہے کہ جاؤ دنیا حاصل کرو. جتنا دنیا حاصل کرتے رہو گے اتنا مجھ سے دور ہوتے چلے جاؤ گے. سب نے فرعون کا نام سنا ہے. فرعون کے دربار میں جب اس زمانے کے پیغمبر گئے تو ایک پھٹا پرانا کپڑا پہنا ہوا تھا, ہاتھ میں لکڑی کا عصا تھا, اور فرعون کے پاس جا کر کہنے لگے کہ اے فرعون, اگر تو چاہتا ہے کہ تیری حکومت ہمیشہ ہمیشہ قائم رہے, لوگ ہمیشہ ہمیشہ تجھے یاد رکھیں, تو اپنے اس انداز کو بدل لے اور اپنے آپ کو اللہ کی عبادت میں ڈال دے. تو فرعون نے مسکرا کر کہا کہ جس کے پاس پہننے کے لیے ڈھنگ کے کپڑے نہیں ہیں, جس کے پاس پہننے کے لیے ڈھنگ کی عبا نہیں ہے, وہ آ کر مجھے دین کا درس دے رہا ہے. آج ہمارے درمیان بھی یہی ہوتا ہے کہ اگر کوئی غریب, مسکین, کم حیثیت والا ہمارے پاس آتا ہے اور کوئی اچھی بات کہتا ہے تو ہم اس کی بات کو اس لیے نظر انداز کر دیتے ہیں, اس کی بات کو سننا گوارا نہیں کرتے کیونکہ اس کا جو ظاہر ہے وہ ہمارے اسٹیٹس کے مطابق نہیں ہے. لیکن اگر کوئی ہم سے بری بات اچھے کپڑوں میں پہن کر کرتا ہے تو اسے قبول کر لیتے ہیں. اس کی ایک مثال, انگریزوں کے بڑے بڑے رائٹر ہم خوشی سے پڑھتے ہیں, ان کی کتابیں مہنگی مہنگی ڈالر اور یورو میں خرید کے لے کر آتے ہیں, لیکن کس گھر میں ہر بچے کے پاس نہج البلاغہ کی کتاب ہے, صحیفہ سجادیہ کی کتاب ہے, صحیفہ عاملہ کی کتاب ہے. یہ وہ کتابیں ہیں جو ہمارے گھر میں ہمارے بچوں کے پاس ہونی چاہیے تھی. ہم انگریز رائٹر کی کتابیں تو اپنے بچوں کو لا کر دے دیتے ہیں مہنگی مہنگی خرید کے, نہ ملے تو دوسرے ملک سے بھی منگوا لیتے ہیں, لیکن دین کی کتابوں کے لیے محنت نہیں کرتے, کبھی نہیں کرتے. تو ہم نے دین کو دوسرے نمبر پہ رکھا ہے یا شاید بالکل نیچے رکھا ہے, اور اسی لیے پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ تم دنیا میں مگن ہو گئے ہو. اور جو دنیا میں مگن ہو جاتا ہے وہ تقوی کے لیول سے دور ہو جاتا ہے, جو وہ تقوی سے دور ہو جاتا ہے. کل میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ جو انسان متقی بننا چاہتا ہے, تقوی اختیار کرنا چاہتا ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, خمس کرنا دینا شروع کر دے, بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو حفظ و امان میں رکھے, اپنی حفاظت کرے ان چیزوں سے جس سے اس کی آخرت خراب ہو رہی ہے. اس کی مثال میں آپ کے سامنے دوں. آج ہم اس امام بارگاہ میں بیٹھے ہیں, اس میں دیواریں بھی ہیں, چھت بھی ہے, تاکہ اگر ہوا چلے تو ہمیں ٹھنڈی ہوا نہ لگے, اگر گرمی ہو تو ہمیں اس کی شدت, دھوپ کی شدت کا احساس نہیں ہو. ہم گھر بناتے ہیں تاکہ ٹھنڈی گرمی سے محفوظ رہیں, اس کے اندر اپنی ضرورت کا سامان رکھتے ہیں تاکہ ٹھنڈی یا گرمی کی وجہ سے وہ سامان خراب نہ ہو, اس کی ایک جگہ بناتے ہیں. تو کیا یہ کہا جائے گا کہ ہم نے اپنے آپ کو قید کر لیا ہے؟ کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم نے گھر بنا کے اپنے آپ کو قید کر لیا ہے؟ جب ہم کسی کو کہتے ہیں کہ آپ تقوی اختیار کریں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم دین میں اسے قید کر رہے ہیں. ہم اگر کسی کو کہتے ہیں حجاب کریں تو وہ کہتے ہیں نہیں, آپ ہمیں قید کر رہے ہو, ہم آزاد ہیں. میں کہوں گی کہ اگر تم حجاب کرو گے تو تم قیدی نہیں, تم واقعی آزاد ہو جاؤ گے. لیکن اگر تم بے حجاب رہو گے تو تم واقعی قیدی بن جاؤ گے. کیوں؟ آج دنیا میں بڑی بڑی ریسرچ یہ رہی ہے کہ عورتوں کو واقعی حجاب کرنا چاہیے. کیوں کرنا چاہیے؟ اب آسمان میں جو اوزون ہو گیا ہے, مجھے نہیں معلوم یہاں پہ لوگوں کو پتا ہے یا نہیں, لیکن دنیا میں ایک سوراخ ہو گیا ہے اور اس سوراخ کے اندر سے زہریلی گیس اور زہریلی روشنی آ رہی ہے جو ہمارے جسم کے لیے بہت خطرناک ہے.
تو جو بڑے بڑے سائنسدان ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب جب گھر سے باہر نکلو تو اپنے آپ کو ڈھانک کر نکلو. 1400 سال پہلے رسول خدا کہہ رہے تھے چاہے مرد ہو یا عورت ہو اپنے آپ کو ڈھانک کر نکلو. آج سائنس کہے گی تو سب اس کو مان لیں گے، لیکن جب اہل بیت کہتے ہیں تو ان کی بات کو کوئی نہیں مانتا. تو تقوی کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم اسلام کے ماننے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو اسلام کا غلام بنا رہے ہیں، بلکہ اسلام آپ کو آزادی دیتا ہے، ہر چیز کی آزادی دیتا ہے. اسلام سکھاتا ہے کہ کیا چیز آپ کے لیے اچھی ہے اور کیا چیز آپ کے لیے بری ہے. جب انسان تقوی اختیار کرنے لگ جاتا ہے تو اس کے اندر ضبط نفس پیدا ہو جاتا ہے. ضبط نفس اردو کا ورڈ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے نفس پر اختیار حاصل کر لیتا ہے کہ جس چیز کو چاہے وہ حاصل کرے اور جو چیز اس کے لیے اچھی نہیں ہے اسے اپنی زندگی سے باہر نکال دے، یعنی کنٹرول کر لیتا ہے. اگزامپل، آپ کے گھر میں ٹیلی ویژن ہے، آپ نے اس کے اندر بہت سارے چینلز لگائے ہوئے ہیں، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کے ہاتھ میں ایک ریموٹ دے دیا جاتا ہے. یعنی جو آپ کا دل کرے وہ آپ دیکھیں، جو آپ کے لیے اچھا ہے وہ آپ دیکھیں، اور جو آپ کے لیے آپ کی فیملی کے لیے اچھا نہیں ہے اسے آپ بلاک کر دیں. تقوی انسان کو یہ سکھاتا ہے کہ تم اپنی حفاظت کرو، اپنے آپ کو اللہ کے دین میں رکھتے ہوئے اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کی کوشش کرو. اور جب انسان متقی بن جاتا ہے تو کل میں نے آپ سے کہا تھا کہ وہ خدا کے قریب ہو جاتا ہے. اس کے بعد جو سب سے اہم چیز ہے کہ جب انسان متقی بن جاتا ہے تو اس کے اندر سے تکبر ختم ہو جاتا ہے. تکبر یعنی غرور، کسی بھی چیز پہ غرور. غرور انسان سے سب سے زیادہ گناہ کرواتا ہے. کسی انسان کو یہ گمان ہو جائے واہ میری کیا آواز اچھی ہے، مجھ سے اچھا تو کوئی پڑھ ہی نہیں سکتا، گا ہی نہیں سکتا. خدا کہتا ہے یہ تکبر ہے، تیرا اس میں کیا اختیار ہے؟ یہ آواز، یہ ساز، یہ سر میں نے تجھے دیے تھے. اگر میں ایک لمحے کے لیے اسے بند کر دوں تو تو کبھی نہیں بول سکے گا. کوئی اگر یہ کہے تکبر میں آ کے واہ، شیشے کے آگے کھڑے ہو کے واہ پروردگار نے مجھے کتنا خوبصورت بنایا ہے، میں بہت حسین ہوں، تو پروردگار کہتا ہے اس میں تیرا کیا کمال ہے، یہ خوبصورتی میں نے تجھے دی تھی. کوئی کہے میرے پاس بہت علم ہے، مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں، تو پروردگار کہتا ہے کہ اگر میں نے تیرے ذہن میں سے وہ حفظ کرنے کی صلاحیت نکال لی تو کون سا عالم رہ جائے گا. اگر کوئی کہے میرا قد و قامت بہت اچھا ہے، میں بہت طاقتور ہوں، بہت مضبوط ہوں، تو پروردگار کہتا ہے اگر میں تجھے کوئی بیماری دے دوں تو کیا تم اپنے آپ کو طاقتور محسوس کرو گے؟ تو خدا بار بار آپ کو یہ سمجھا رہا ہے کہ تکبر کرنا پروردگار کو پسند نہیں ہے. کسی بھی چیز میں تکبر نہیں ہونا چاہیے. پروردگار نے خوبصورتی دی ہے، خدا کا شکر ادا کرو کہ یا اللہ دوسروں سے بہتر بنایا، میں تیرا شکر کرتا ہوں. اچھی آواز دی ہے، اللہ سے ڈرو، کہو پروردگار تو نے یہ آواز یقیناً قرآن کی تلاوت کے لیے دی ہوگی، تیری حمد و ثنا کرنے کے لیے دی ہوگی، نہ کہ میں کسی کے سامنے اپنے آپ کو بڑا ظاہر کروں. خدا نے دولت دی ہے تو خدا کا شکر ادا کرو کہ پروردگار ان غریبوں سے زیادہ تو نے مجھے دولت دی ہے تاکہ میں کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلا سکوں اور دوسروں کے لیے مدد کا سامان فراہم کروں. جب آپ یہ بولنا شروع کر دیں گے آپ کے نفس میں جو شیطان ہے وہ آپ کے نفس سے باہر نکلتا چلا جائے گا. حضرت نوح کا قصہ سب نے سنا ہوا ہے، لیکن اس سے پہلے ایک آواز بلند صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حضرت نوح نے جب اپنی کشتی کو کنارے پر لگایا، حضرت نوح کی کشتی جب کنارے پر آ گئی تو اس وقت ابلیس حضرت نوح کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا نوح تم نے میرا بڑا کام آسان کر دیا، کافی دنوں سے محنت و مشقت میں تھا لیکن اب کچھ دنوں تک مجھے آرام کرنے کا موقع ملے گا، میں تجھ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں، تیرا فائدہ ہے. حضرت نوح نے کہا
اے ابلیس میں جانتا ہوں کہ تو کبھی بھی میرا فائدہ نہیں سوچ سکتا، تو ضرور مجھے اللہ کے خلاف بہکانے کی کوشش کرے گا، تو مجھے ضرور اس دنیا میں اپنا دل لگانے کی کوشش کرے گا کہ میں اپنا دل اس دنیا میں لگاؤں۔ جب یہ اس وقت نوح اور ابلیس کی بات ہو رہی تھی تو وہی نازل ہوئی اللہ کی طرف سے، اور اللہ نے کہا اے نوح اس ابلیس کی بات سن لے، اس ابلیس کی بات سننے میں تیرا فائدہ ہے۔ اب اللہ کا حکم تھا، حضرت نوح نے کہا کہو کیا کہنا چاہتے ہو۔ تو اس وقت حضرت نوح نے ابلیس سے جب یہ کہہ دیا کہ تو کیا کہنا چاہتا ہے، تو ابلیس نے کہا کہ میں تجھے 3 نصیحتیں کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی نصیحت، کبھی غرور و تکبر نہ کرنا۔ وہ اس لیے کہ جب حضرت آدم کو اللہ نے بنایا اور مجھے کہا کہ سجدہ کر، تو میں نے یہ تکبر کیا، غرور کیا کہ میں تو آدم سے افضل ہوں، آدم سے بہتر بنایا گیا ہوں، میں سجدہ نہیں کروں گا۔ تو جانتا ہے کہ پروردگار نے جنت کی نعمتوں سے مجھے محروم کر دیا۔ پھر کہا دوسری نصیحت یہ ہے کہ حرص نہیں کرنا، لالچ نہیں کرنا۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ آدم کو جو بنایا گیا تو دنیا کی ساری اور آخرت کی ساری نعمتیں جنت میں موجود تھیں۔ پروردگار عالم نے کہا کہ ساری نعمتوں کو تم کھا سکتے ہو، ساری نعمتوں کو تم حاصل کر سکتے ہو، لیکن آدم نے حرص کی کہ انہیں وہ ہی پھل کھانا ہے جو پروردگار نے منع کیا تھا۔ کیا ہوا کہ آدم کو جنت سے نکال دیا گیا۔ یہاں بھی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جن جن چیزوں کو ہمیں کرنے سے منع کیا ہے، اس کی وجہ سے پروردگار عالم ہم سے دور ہوتا ہے، کیونکہ ہم اس کی نافرمانی کرتے رہتے ہیں۔ خدا نے جس چیز کے لیے منع کیا ہم وہی کرتے ہیں، تو خدا اپنی نعمتوں اور رحمتوں سے ہمیں باہر کر دیتا ہے۔ اور تیسری نصیحت ابلیس نے کی حضرت نوح کو کہ یہ میری خاص نصیحت ہے۔ کہا کیا؟ کہا یہ نصیحت ہے کہ اکیلے میں کبھی کسی عورت کے ساتھ نہیں بیٹھنا، کیونکہ جب تم کسی عورت کے ساتھ، کسی نامحرم کے ساتھ بیٹھو گے تو تم 2 نہیں ہوگے بلکہ 3 ہوں گے، میں بھی وہاں آ جاؤں گا اور تمہیں خدا سے دور کر کے گناہ میں مبتلا کروں گا۔ جب یہ نصیحت ابلیس نے حضرت نوح کو کر دی تو پروردگار عالم کی طرف سے وحی آئی کہ اے نوح اپنی قوم کو یہ 3 نصیحتیں سنا دو اور انہیں سمجھا دو کہ جو جو ان چیزوں پر عمل کرے گا وہ میری رحمت حاصل کرے گا، اور جو ان 3 چیزوں کے پیچھے بھاگے گا میں ان سے دور ہو جاؤں گا۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ حرص بھی کرتے ہیں، تکبر بھی کرتے ہیں، نامحرموں کے پاس بھی جاتے ہیں اور انہیں دیکھتے بھی ہیں، بھر بھر کے نظروں سے دیکھتے ہیں، اکیلے میں تعریف بھی کرتے ہیں، روز گناہ کرتے ہیں۔ اس سے نقصان کیا ہو رہا ہے؟ عذاب تو خدا دے گا ہی جب مر جائیں گے، ایک دن مرنا ہے سب کو، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ میں مر جاؤں گی یا اور کوئی نہیں مرے گا، یا کوئی مر جائے گا یا میں رہ جاؤں گی، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہر انسان کو ذائقہ چکھنا ہے موت کا۔ اس کا نقصان یہ ہے کہ آج ہماری بہنوں بیٹیوں کی شکل میں سے نور ختم ہو گیا ہے، ہم محتاج ہو گئے ہیں اپنے آپ کو بناؤ سنگھار کر کے دنیا کے سامنے لانے کے لیے۔ یہ خدا کی سزا ہے۔ خداوند عالم نے کہا ہے آخری زمانے کی عورتوں کے چہرے سے نور ختم ہو جائے گا۔ آج دیکھیں آپ دنیا میں بہت بڑی بڑی بیوٹی کوئین ہے، لیکن اگر ان کو بنا میک اپ کے دیکھا جائے تو جی نہیں کرتا کہ انہیں دیکھیں۔ کیوں؟ کیونکہ خدا کی رحمت، خدا نے جو نور دیا تھا عورتوں کو وہ خدا نے چھین لیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہر روز ہم گناہ کر رہے ہیں، ہر روز ہم اپنے نفس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ پہلے زمانے میں کہاں ہوتے تھے اتنے زیادہ کاسمیٹکس؟ گھر میں عورتیں کچھ بھی پہن لیتی تھیں، بہت ہی نورانی لگتی تھی، بہت ہی خوبصورت لگتی تھی۔ آج ہم اتنا پیسہ خرچ کرنے کے بعد بھی اپنے آپ کو اس طرح خوبصورت نورانی نہیں بنا پاتے جیسا پروردگار عالم نے عورت کو خلق کیا تھا۔
اس لیے اپنے آپ کو، اپنی چیزوں کو اپنے رب کے مطابق گزاریں. آج صبح کی ایک مجلس میں نے پڑھا کہ اللہ نے رول دیا ہے زندگی گزارنے کا. خدا نے نور دیا ہے اپنی زندگی کو گزارنے کا. نور حاصل کریں اللہ کا. ہر روز تسبیح کریں، ہر روز تسبیح کریں. مجھے کسی نے کہا کہ آنٹی آپ مجھے بتائیں کہ ہم اپنے چہرے پر نور لانے کے لیے کیا کریں، ایسا کیا کریں کہ ہمارا چہرہ نورانی ہو جائے، جو دیکھے ہمارے اوپر فدا ہو جائے. میں نے کہا صبح کی فجر کی نماز کے بعد روز واٹر اپنے چہرے پر لگانا شروع کر دو. روز واٹر میں شفا ہے. اوریجنل روز واٹر خود سے بنائے گھر کے اوپر. گلاب کی پتیوں کو جمع کریں پانی کے اندر، اسے چھوڑ دیں 2 دن تک. 2 دن کے بعد وہ جو رس آ جاتا ہے اس سے روز واٹر تیار ہو جائے گا. وہ گلاب کی پتیوں کا پانی صبح روزانہ فجر کی نماز کے بعد لگائیں. تو کیا روز واٹر کی وجہ سے میں نے کہا کہ وہ پتیوں کا پانی آپ چہرے پہ لگائیں نور ہو جائے گا؟ نہیں. جب صبح کی فجر کی نماز کے لیے آپ وضو کریں گی، اللہ کے دربار میں جائیں گی، تو نماز پڑھنے کی وجہ سے پروردگار عالم آپ کو روز واٹر جیسی خوبصورتی دے دے گا. خوبصورتی کاسمیٹک میں نہیں ہے، خوبصورتی اللہ کی عبادت میں ہے. جب 5 وقت وضو کریں گے، باوضو ہو کر اللہ کے پاس جائیں گے، سجدہ کریں گے، تو خدا کا نور آٹومیٹکلی آپ کے چہرے اور جسم میں نظر آنا شروع ہو جائے. اور جیسے جیسے نظر آتا جائے گا، یقین جانیے کہ آپ کا نفس صرف اور صرف پروردگار عالم کی طرف چلنا شروع ہو جائے گا. ہمارے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، فون ہاتھ میں لے لیتے ہیں، اس میں وہ کارٹون دیکھتے ہیں. کوئی بات نہیں، کوئی منع نہیں ہے کہ وہ کارٹون نہ دیکھیں، دیکھ سکتے ہیں، اجازت ہے. لیکن اس کارٹون میں بیچ بیچ میں کہیں نہ کہیں وہ میوزک آ جاتا ہے. تو اب ہمیں یہ ترغیب دینی ہے اپنے بچوں کو کہ جہاں جہاں میوزک آئے وہ اسے بند کر دیں. جہاں جہاں پر بھی میوزک آئے اسے بند کر دیں. جب آپ بچپن سے اپنے بچوں کو یہ سکھانا شروع کر دیں گے تو ان کے نفس کے اندر یہ بات بیٹھ جائے گی کہ میوزک سننا گناہ ہے. لیکن اگر آپ اگنور کر دیں گے، انہیں دیکھ رہے ہیں کہ وہ کر رہے ہیں، فون دیکھ رہے ہیں، میوزک آ رہا ہے، لیکن آپ نے کہا میں اپنے کام میں مصروف ہوں، بھلے یہ اس کے اندر بیٹھے ہیں، ہمارا ٹائم پاس ہو رہا ہے، میں اپنا کام کر لوں، یہ اپنا کام کر لیں. تو یہ جو تربیت ہم کریں گے بعد میں بڑے ہونے کے بعد، اگر وہ میوزک سنیں اور آپ اس وقت عبادت میں آ جائیں گی اور کہیں گے بیٹا میوزک سننا ٹھیک نہیں ہے، تو وہ بچہ کہے گا بچپن سے تو تربیت کی نہیں. کیسے مانے گا وہ آپ کی بات؟ جب بچپن سے آپ اس کی ٹریننگ نہیں کریں گے. بچپن سے نفس کی ٹریننگ ہوتی ہے. جب بچہ گود میں ہوتا ہے تب سے بچے کے نفس کی ٹریننگ آپ کر رہے ہوتے ہیں. اور صرف گود میں نہیں، جب آپ کے شکم میں ہوتا ہے، جب آپ کے پیٹ میں ہوتا ہے، تب سے بچے کی ٹریننگ ہو رہی ہوتی ہے. تو جتنا زیادہ قرب الہی آپ کے ساتھ رہے گا، اہل بیت کی محبت آپ کے ساتھ رہے گی، اتنا ہی زیادہ آپ کا نفس پاک ہوتا چلا جائے گا. یہ کربلا میں کون سی مائیں تھیں؟ یہ کربلا میں کون سی مائیں تھیں کہ جن کے بچے مقتل میں خود جا رہے تھے کہ ہمیں حسین کے اوپر شہید ہونا ہے؟ آپ جانتے ہیں اہل بیت کے 30 لاشیں تھے. 30 لاشیں اہل بیت کے عاشورہ کی شام کو رکھے ہوئے تھے. اس میں سے 18 جوان لاشیں تھے اور 11 بچوں کے لاشیں تھے. تو بچے تو جنگ کرنے نہیں گئے تھے. یہ بچے کون سے بچے تھے کہ جن کی وجہ سے 11 لاشیں مقتل میں جمع ہو گئے تھے؟ یہ وہ بچے تھے کہ جب امام حسین کو عمر سعد قتل کرنے کی کوشش کرتا تھا، نیزے مارتا تھا، لشکر یزید حملہ کرتا تھا، تو یہ بچے بھاگ بھاگ کر حسین پر اپنی جان قربان کر رہے تھے. کچھ ماؤں نے اپنے بچوں کو مقتل میں نہیں جانے دیا، بالغ نہیں تھے، مگر ان بچوں نے ضد کر کے اپنی ماؤں سے کہا کہ ہمیں مقتل میں جانے دو، ہمیں حسین پر شہید ہونے دو. کیوں؟ کیونکہ ان بچوں کی تربیت مادر شکم سے ہو رہی تھی کہ حق پر رہنا ہے، سچ بولنا ہے اور اللہ کی عبادت کرنی ہے.
اور اہل بیت پر اپنے آپ کو فدا کر دینا ہے۔ آج ہمیں بھی اپنے بچوں کو اسی طرح سے تربیت دینی ہے، آج ہمیں بھی اپنے بچوں کو یہی سکھانا ہے۔ آج 6 ہو گئی ہے، بڑا غم کا دن ہے، ام فروا کے لیے بڑا غم کا دن ہے۔ آج شام سے پانی بند ہو جائے گا، ہر خیمے میں العطش العطش کی صدائیں بلند ہوں گی۔ کہیں سکینہ اپنا مشکیزہ لے کر ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں جا رہی ہوں گی، کہیں چھوٹے چھوٹے بچے اپنی ماؤں سے پانی مانگ رہے ہوں گے۔ آج ہم جب مجلس میں آتے ہیں تو آتے ہی وہاں سبیل ملتی ہے، اپنے گلے کو تر و تازہ کر لیتے ہیں۔ میں بھی مجلس پڑھتے ہوئے کئی بار پانی پی لیتی ہوں، لیکن سوچئے کہ وہاں مقتل میں معصوم بچے العطش العطش کا نعرہ لگا رہے ہیں۔ میرے چوتھے امام سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ جب عاشورہ کی رات آنے والی تھی تو مولا حسین نے مولا عباس کو آواز دی اور کہا، اے عباس، جاؤ اہل بیت کے گھرانے کے سارے لوگوں کو کہو مجھ سے آ کر ملے، میں سب سے ملنا چاہتا ہوں۔ مولا عباس نے جا کر اہل بیت کے گھرانے کے جتنے لوگ تھے، بیویوں کو، بچوں کو، مردوں کو، سب کو کہا کہ جمع ہو جائیں، حسین ملنا چاہتے ہیں۔ اب حسین کے پاس سارے گھرانے والے آ گئے، سب بیٹھ گئے، حسین کو دیکھ رہے ہیں، حسین ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، حسین ایک ایک کو دیکھتے جاتے تھے اور زور زور سے روتے جاتے تھے۔ ہمارے گھر میں اگر ہمارے کوئی بزرگ، ہمارا باپ، ہماری ماں، ہمارا چاچا زور زور سے رونے لگے تو اسے دیکھ کر دوسرے مرد بھی رونے لگتے ہیں، اور مردوں کو دیکھ کر پھر عورتیں بھی رونے لگتی ہیں، اور عورتوں کو دیکھ کر پھر معصوم بچے بھی رونے لگتے ہیں۔ تو ایک گریا بپا ہو گیا حسین کے خیمے میں، سب رو رہے تھے ایک دوسرے کو، لیکن حسین بار بار زینب کو دیکھتے جاتے تھے، کبھی گلے کو دیکھتے تھے، کبھی ماتھے کو دیکھتے تھے، کبھی کلائیوں کو دیکھتے تھے۔ میں کہوں گی مولا، شاید آپ زینب کے گلے کو دیکھتے تھے کہ اس میں رسیاں باندھی جائیں گی، شاید آپ ماتھے کو دیکھتے تھے تو یہ محسوس کرتے تھے کہ کوئی پتھر مارے گا، شاید کلائیوں کو دیکھتے تھے تو یہ محسوس کرتے ہوں گے کہ اس میں رسن باندھے جائیں گے۔ بس ایک مرتبہ کربلا پپا ہو چکی ہے، عاشورہ کا دن آ گیا ہے، میرے مولا کے بہت سے صحابہ شہید ہو چکے ہیں۔ بس ایک مرتبہ قاسم حسین کے پاس جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں، چچا جان مجھے جنگ میں جانے کی اجازت دیجیے۔ اب یہ قاسم کون ہے؟ آیت اللہ ششتری کہتے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے مقتل کی، کہ قاسم کربلا کے شہیدوں میں سب سے کم سن شہید تھے، اور اس قدر کم سن تھے کہ جنگ میں پہننے والی جو زرہ ہوتی ہے، کوئی بھی زرہ قاسم کو پوری نہیں آ رہی تھی۔ جب جنگ میں جانے کی اجازت ملی تو قاسم کو زرہ پہنائی گئی، ساری زرہ پہنائی گئی، لیکن کوئی زرہ قاسم کو نہ آئی۔ زرہ کیوں پہنتے ہیں؟ کہ اگر کوئی دور سے تیر مارے، تلوار مارے تو وہ جا کر سینے میں پیوست نہ ہو، پیٹھ میں پیوست نہ ہو۔ جب ساری زرہ جناب قاسم کو پہنائی گئی اور کوئی بھی نہ آئی تو قاسم نے کہا، چچا جان میں بنا زرہ کے ہی جاؤں گا۔ وہ قاسم کہ جس کا لاشا پامال ہو گیا۔ کیوں پامال ہوا؟ کیونکہ زرہ نہیں پہنی تھی۔ اب جناب قاسم امام حسین کے پاس آئے، اور امام حسین کے پاس آ کر انہوں نے کہا کہ مجھے جنگ میں جانے کی اجازت دے۔ جناب قاسم نے کہا کہ مجھے جنگ میں جانے کی اجازت دے۔ امام حسین نے کہا
کہ میں تمہیں اجازت نہیں دے سکتا، میں تمہیں اس لیے اجازت نہیں دے سکتا کہ تم میرے بھائی کے لخت جگر ہو، تم شبیہ حسن ہو. جب تمہیں میں دیکھتا ہوں تو مجھے حسن کی یاد آتی ہے، جب میں تمہیں دیکھتا ہوں تو مجھے حسن کی یاد آتی ہے. بس ایک مرتبہ قاسم نے بڑا گریہ کیا، امام حسن کے بیٹے نے بڑا گریہ کیا اور اتنا گریہ کیا کہ رونے لگے، لیکن امام حسین نے انہیں اجازت نہ دی. امام حسین نے انہیں کہا میں تمہیں اجازت نہیں دے سکتا. جناب قاسم مایوس ہو گئے، جناب قاسم مایوس ہو کر خیمے سے باہر نکلے، خیمے کے باہر آ کر گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے اور گھٹنوں کے بل بیٹھ کر زور زور سے رونے لگے. ابھی رو رہے تھے کہ خیمے کے باہر ایک بی بی آئی اور بی بی نے آ کر کہا قاسم میرے لخت جگر تم کیوں رو رہے ہو؟ کہا اماں میں چچا جان کے پاس گیا تھا لیکن چچا جان نے مجھے جنگ میں جانے کی اجازت نہیں دی. اماں میں نے بڑی ضد کی، میں نے بہت کہا لیکن حسین نے مجھے اجازت نہیں دی. فروا نے کہا تو روتا کیوں ہے؟ تجھ کہے کہ مجھے میری ماں یہاں اسی لیے تو لے کر آئی تھی کہ میں حسین پر شہید ہو جاؤں. بس ایک مرتبہ خوب گریہ ہوا. قاسم گریہ کرنے لگے، اپنی ماں سے باتیں کرنے لگے اور بات کرتے کرتے قاسم کی ماں نے کہا کہ تمہارے بازو پر ایک تعویذ بندھا ہے. تمہارے بابا نے کہا تھا کہ جب کبھی کوئی بڑی مصیبت آئے تو اس تعویذ کو کھول دینا، تمہیں سکون ملے گا. بس ایک مرتبہ قاسم نے اپنے بازو سے تعویذ کو کھولا اور اس پر ایک سطر لکھی ہوئی تھی، اے میری لخت جگر، اے میرے قاسم، جب میرا بھائی کربلا میں جائے، جب بڑا غریب ہو، بڑا مظلوم ہو، بڑا پیاسا ہو، کوئی اس کی مدد کو نہ آ رہا ہو، تو اے قاسم تم میرے بھائی کی مدد سے دور نہ جانا، تم اس کی مدد کرنا، تم اس پر شہید ہو جانا. بس یہ الفاظ پڑھنے تھے قاسم کو، بس یہ الفاظ پڑھنے تھے قاسم کو کہ انہوں نے خوشی سے اپنے چہرے کے آنسوؤں کو صاف کر لیا، اپنے چہرے کے آنسوؤں کو صاف کر لیا اور صاف کر کے ماں سے کہا کہ ماں مجھے راستہ مل گیا ہے، اب چچا مجھے منع نہیں کر سکتے. بس وہ خط اٹھایا، امام حسین کے پاس گئے، امام حسین کے پاس جا کر کہا یہ بابا کی تحریر ہے. امام حسین نے اپنے بھائی کا وہ خط ہاتھ میں لیا، ہاتھ میں لینے کے بعد اسے آنکھوں سے لگایا، اس تحریر کو چوما. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اور مدینے کی طرف رخ کر کے کہا اے میرے بھائی، اس غربت میں بھی تم نے میرا ساتھ نہ چھوڑا. اور خوب روئے، قاسم کو گلے لگایا، اتنی زور سے گلے لگایا، خوب روئے، دونوں مل کر اتنا روئے کہ ہوش کھا کر بے ہوش ہو گئے. جب دونوں ہوش میں آئے تو قاسم کو خود سے سوار کرایا، مقتل میں بھیجا. بھیجتے وقت اپنے بھائی حسن کو یاد کرتے رہے. ایک مرتبہ قاسم گھوڑے پر سوار ہو کر مقتل میں گئے، بڑی بہادری سے لڑے، بنی ہاشم کے جوان تھے، اتنی بہادری سے لڑے، پہلوانوں کو گرایا. جب عمر سعد نے دیکھا نا کہ اتنی بہادری سے لڑ رہا ہے تو فوراً کہا ایک ساتھ سب مل کر حملہ کرو. اب قاسم بنا سرا کے تھے، کسی نے تیر برسائے، کسی نے تلواروں سے مارا، ایک کا غرض قاسم کے سر پر لگا، قاسم زمین پر آ
اس گٹھڑی کو خیمے میں لے جاؤ. جب وہ گٹھڑی خیمے میں آئی تو جناب رباب کہتی ہے حسین میرا قاسم 14 برس کا تھا, یہ تم گٹھڑی میں کیا لے کر آئے ہو؟ میرے حسین نے کہا ہے زینب فروہ کو قاسم کا لاشا نہ دکھانا. فروہ نے یہ سنا, مدینے کی طرف رخ کیا, کہا ہے حسن میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا, میں نے بھیا پر تمہارے اپنا قاسم لٹا دیا. اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى قَوْمِ الظَّالِمِينَ. بار الہ تجھے واسطہ دیتے ہیں, تجھے واسطہ دیتے ہیں حسن کے لال قاسم کا. یہ کون ہے قاسم؟ جب امام حسن کو زہر دیا گیا تھا نا تو ان کے کلیجے میں بہت درد ہوتا تھا, جگر کے ٹکڑے نکل نکل کر باہر آتے تھے. تو میرے مولا نے کہا کہ میری بہنوں کو اس ٹکڑے کے بارے میں نہ پتا چلے, وہ تھال چھپا دو, اور کہا مجھے لٹا دو. جب امام حسن لیٹے ہوئے تھے تو ایک چھوٹا سا بچہ باہر سے آیا اور لپک کر حسن کے سینے پر سوار ہو گیا. ماں نے کہا بیٹا بابا تکلیف میں ہے, سینے پہ سے اتر جاؤ. تو میرے مولا نے کیا کہا, نہیں پرواہ, حسن کے سینے پہ لگنے سے مجھے سکون ملتا ہے. میں واسطہ دیتی ہوں مولا قاسم کا, میرے قاسم کا. پروردگار عالم ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما دے. میں واسطہ دیتی ہوں مولا قاسم کا. پروردگار عالم ہماری اس عبادت کو قبول و مقبول فرما لے. پروردگار عالم تو بڑا غفور رحیم ہے. جہاں جہاں پر بھی جو بیمار ہے, بیمار کربلا کے صدقے میں, قاسم کے صدقے میں انہیں شفا عنایت فرما دے. پروردگار عالم امام زمانہ کی ظہور میں تاجیل فرما دے, ہمیں ان کے انصار میں شامل فرما دے. ماتم حسین